الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے کہا صلو علیہ وآلہ واہ کیا جود و کرم ہے شہی بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان اے جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات
سرور کائنات، فخر موجودات، والی کون و مکان، سیاح لامکاں، وجہ تخلیق کائنات، سبب وجود کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق احترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم خلا کے کائنات کی بارگاہ میں ایک بار پھر جمع ہیں۔ دعا فرمائے مالک لم یزل ہم تمام کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ موسم حج جاری و ساری ہے، گلی گلی، نگر نگر، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، حج کے اراکین ادا کرنے کے لیے مسلمان حرمین شریفین کا سفر کر رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوتی ہے، خصوصاً جنہیں بیت اللہ کا حج نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جس نے میرے روزہ اطہر کی زیارت کر لی قیامت کے دن لازماً میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ قیامت کے دن ہماری بخشش حضور کی شفاعت سے ہونی ہے۔ رسول اللہ خود تو رو رہے ہوں گے پر اپنی امت کو ہنسا رہے ہوں گے۔ تو فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ ان ایام میں لوگ، سعادت مند لوگ، خوش نصیب لوگ، خوش بخت لوگ، خوش قسمت لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین کو روا دوا ہوتے ہیں۔ یہ موسم حج، یہ موسم حج بھی ایک شاندار موسم ہے کہ ہر وہ شخص جسے اللہ نے طاقت و ہمت عطا دے رکھی ہے،
وہ حج کی سعادت حاصل کرنے جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج اللہ کے لیے لازم ہے۔ لوگوں پر حج اللہ کے گھر کا حج لازم ہے، اور یہ حج کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ من استطاع الیہ سبیلا، یہ اس پر واجب ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں مالدار صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور ہر 5 سال کے بعد جو حج کرنے کی تاکید آئی ہے کہ ہر 5 سال کے بعد بھی حج کرو، اگر اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، ایسا نہیں کہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ کر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ ہر 5 سال مرتبہ پھر جاؤ، جتنی طاقت ہو اتنا جاؤ۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو ہر 5 سال کے بعد تاکید ہے یہ استحباب ہے، مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، جانا چاہیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے، مگر نہ مالدار شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، حج فرض ہے۔ بد قسمت ہے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے طاقت و ہمت بھی دے رکھی ہے، جن کے پاس استطاعت بھی ہے، حج کر بھی سکتے ہیں، حج فرض بھی ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں احادیث کے اندر بڑی وعیدیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کی طاقت و ہمت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ شخص یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، ہمت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کر رہا، تو فرمایا وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے جو رحمت للعالمین ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے جو امت کو اپنے سینے کو لگاتے ہیں، پر استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کتنی بدقسمتی ہے، کتنی کم عقلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا بڑا فرمان کہ یہودی مرے یا نصرانی مرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یاد رکھیں، اس لیے اگر حج کی استطاعت ہے تو حج کریں۔ اور حج سے ہوتا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف فرما دیتا ہے جس طرح یہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو کر اس دنیا میں آیا ہو۔ جس طرح ایک بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے نہ صغیرہ ہوتے ہیں نہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جو شخص حج کرتا ہے وہ بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اللہ سارے گناہ اس کو دھو دیتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حج ہے جسے حج بدل کہتے ہیں، یہ ایسا حج ہے کہ اس حج کے کرنے سے 3 بندوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ایک حج جو ہم حج کرتے ہیں، حج اکبر جسے کہتے ہیں،
جو ہم خود جا رہے ہیں اپنے پیسے سے، ہم پہ فرض ہوا تو ہم جا رہے ہیں حج کرنے، تو میری بخشش ہوگی کیونکہ میں اپنے پیسے سے خود جا رہا ہوں۔ لیکن ایک حج ایسا بھی ہے جسے حج بدل کہتے ہیں۔ اللہ ایک حج کے ذریعے 3 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ فرمایا گیا وہ حج جسے حج بدل کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے کسی پیارے کے ایصال ثواب کے لیے کسی شخص کو رقم دی کہ بھائی جاؤ میری طرف سے یہ رقم تمہیں دیتا ہوں، میرے والدین یا کسی کے ایصال ثواب کے لیے حج کر کے آؤ۔ تو ارشاد فرمایا یہ جو حج ہے اس حج سے 3 لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ ایک وہ شخص جس نے حج کیا، اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے، جس کے لیے حج کیا گیا، جس کے ایصال ثواب کے لیے، اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے، اور جس نے حج کروایا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ حج ایک ہے مگر 3 لوگوں کی رب بخشش فرما رہا ہے۔ کیسا حسن ہے ہمارے دین کا۔ اچھا سوال ہوتا ہے کہ حج کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ آج کل جس طرح ہمارے ملک میں کافی مہنگا حج ہے، تقریباً 12 سے اوپر کی بات ہے، 12 لاکھ سے اوپر، تو جاتے وہ اصول تو یہی ہے کہ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو حق کی بات یہی ہے، پر اب جا وہی سکتا ہے کہ جس کے پاس 12 لاکھ ہو، ہر شخص نہیں جا سکتا۔ 12 لاکھ لگانے کے بعد پھر سفر کی تکلیفیں، پھر سفر کی تکالیف برداشت کرنا، اور سفر بھی کتنا حسن ہے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر صحت چاہتے ہو تو سفر کرو، اگر صحت چاہتے ہو تو سفر کرو، اور اگر غنا چاہتے ہو، مالداری چاہتے ہو تو پھر حج کرو۔ سفر کرو کہ اللہ صحت عطا کرے گا، حج کرو کہ اللہ مال عطا کرے گا۔ تو سفر آسان نہیں، اتنی بڑی مشکلات کو ادا کرنے کے بعد انسان حرمین شریفین پہنچتا ہے، پھر وہاں کے ارکان ادا کرنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ یہاں تو ہر عاشق جو ہے نا تڑپ رہا ہے، ہر عاشق کی یہ تڑپ ہے کہ عمرے پہ چلا جاؤں، حج پہ چلا جاؤں۔ جب بندہ جاتا ہے نا صفا مروہ کی صحیح پہ لگ کٹے جاتا ہے۔ یہ سوکھا کام نہیں ہے، صفا مروہ کی صحیح ہی سب سے مشکل کام ہے۔ اس کنڈیشن میں جو کنڈیشن آج کل وہاں ہے، گرمی شدت کی، اور وہاں جو صفا مروہ کے درمیان جو ٹمپریچر ہے کولنگ کا، ٹھنڈا، وہ شدید کولنگ ہوتی ہے، شدید ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ادھر آپ کا جسم گرم ہو رہا ہوتا ہے، ادھر ڈائریکٹ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، تو پاؤں میں برم پڑ جاتے ہیں، پاؤں تکلیف کرتے ہیں، ایک اس چکر میں انسان بیٹھ جاتا ہے۔ تو سارا عشق جو ہے نا وہاں پتہ چلتا ہے کہ کتنے عشق میں آیا تھا۔ تو آسان کام نہیں ہے عمرہ کرنا اور حج کرنا، بڑا مشکل کام ہے۔ پر سوال یہ ہوتا ہے لاکھوں روپے لگا کر اتنی مشکلات ادا کر کے حج جو کرتے ہیں، دراصل حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کیا کیوں جاتا ہے؟ حج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حج کے مقاصد بہت ہیں۔ بنیادی جو حج کا مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالی کی رضا، اللہ کی، یاد رکھیں ہر عمل کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہے۔ آپ نماز پڑھتے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ زکات دیتے کیوں؟ اللہ۔ آپ سچ بولتے کیوں؟ اللہ۔ آپ حرام سے بچتے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ صدقات دیتے، آپ جتنی بھی اعمال کرتے ہیں
بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہے. بنیادی مقصد اللہ کی، اور حج کا بنیادی مقصد بھی اللہ کی رضا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے بس. وگرنہ اگر مقصد یہ نہ ہو، ہمارے اعمال کا مقصد یہ نہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، تو پھر وہ عمل نہیں رہتا، پھر اس عمل کا کوئی فائدہ مومن کو نہیں ہوتا. آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو نمازی کہیں، آپ حج اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو حاجی کہیں، آپ میدان جہاد میں جا کر جہاد کرتے اس غرض سے کہ لوگ آپ کو غازی کہیں، آپ کے نام کے جھنڈے لگیں. آپ زکات اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ آپ کو سخی کہیں، آپ کی سخاوت کا ڈنکا بجے. تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن احادیث کریمہ کے مطابق قیامت کے دن جب لوگوں کو دکھانے والا عامل، یعنی وہ شخص جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ سے اس کے اجر کا مطالبہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ان سے ان اعمال کے اجر کا مطالبہ کرو جن کے لیے تم نے کیا تھا، جنہیں دکھانے کی غرض سے تم نے کیا تھا، تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے تو نہیں کیا، اور میں کس چیز کا اجر دوں، جاؤ ان سے اجر لو. اب ظاہر ہے انسان کو اجر دینے کے پاس اجر دینے سے عاجز ہے، اجر دینے سے قاصر ہے، انسان کو دے سکتا نہیں ہے، اجر تو اللہ کی ذات دیتی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ ہر عمل کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہے. نماز پڑھو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، حج کرو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، زکات دو اس لیے اللہ راضی ہو جائے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، علم پڑھو، علم پڑھاؤ، جتنے بھی اعمال ہیں اس سوچ سے پڑھو کہ اللہ راضی ہو جائے. جب یہ نیت ہے گی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایسا عامل جو اللہ کی رضا کی خاطر اعمال کرتا رہا، کل بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے اعمال کیے تھے، نیکیاں کی تھی، جا میں خدا تجھ سے راضی ہوں، اب تو بھی راضی ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. نیت المؤمن خیر من عمل. ارشاد فرمایا کہ مومن کے عمل سے اس کی نیت بہتر ہے. نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پھر فرمایا انما الاعمال بالنیات. جتنی بھی کتب احادیث ہیں، بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھا لیں، ترمذی شریف اٹھا لیں، جتنی صحاحت اور دیگر کتب احادیث ہیں، سب سے پہلی حدیث کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف میں مسلم جتنے بھی محدثین نے تحریر کی ہے وہ یہی حدیث ہے. فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ویسی مراد. آپ جیسا سوچ رہے ہیں آپ کے ساتھ ویسے ہی ہونا ہے. بندہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں پڑھ تو نماز رہا ہوں نا، اگرچہ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، پڑھ تو نماز رہا ہوں. میاں کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کا. اچھا اگر آپ نیت کریں گے اللہ کی رضا کی، مجھے بتائیں جب آپ نماز پڑھیں گے کیا لوگ آپ کو نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے نا. کیا لوگ آپ کی تعریف نہیں کریں گے؟ اگر آپ نیت نہ بھی کریں لوگوں نے آپ کو نمازی کہنا ہے تو آپ کیوں اپنا اجر ضائع کر رہے ہیں؟ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص شاندار گھر بناتا ہے. غالباً میں نے پہلے بھی ایک مثال بھی آپ کو دے چکا ہوں. ایک شاندار گھر بناتا ہے اور اس کے اندر کھڑکی لگاتا ہے، ونڈو لگاتا ہے، اس غرض سے کہ ٹھنڈی ہوا آئے، ٹھنڈی ہوا آئے. اب مجھے بتائیں یہ ہوا حاصل کر رہا ہے؟ ٹھنڈک ملے گی نا اسے؟ کھڑکی سے جب ہوا کا رس ہوگی جو اس کا مقصد تھا اسے ملے گا کوئی ثواب ملے گا؟ کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ مقصد کیا تھا؟ ہوا. دوسرا شخص ہے جس نے گھر بنایا، کھڑکی اس نے بھی لگائی، مقصد کیا ہے؟ مسجد سے اذان
جب ہوگی تو میں یہاں بیٹھ کے اذان کی آواز سنوں گا، اللہ کا نام سنوں گا، اذان کا جواب دوں گا۔ اب بتائیں ہوا ہم سے بھی ملے گی؟ ہوا اسے بھی ملے گی نا، اور ثواب بھی ملے گا۔ ہوا اس کو بھی مل رہی ہے جس نے اس وقت میں کھڑکی لگائی کہ ہوا ملے، ہوا اس کو بھی مل رہی ہے جس نے اس وقت میں کھڑکی لگائی کہ اذان سنو، مگر ثواب اس کو مل رہا ہے، اسے نہیں مل رہا۔ تو فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل، نیت اچھی ہے، انسان کے اعمال سے اس کی نیت اچھی ہے، اس لیے جو بھی عمل کرے تو مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، اور حج کا بنیادی مقصد بھی اللہ کی رضا ہے۔ حج کا دوسرا مقصد، حج کا دوسرا مقصد یہ ہے، یاد رکھیں دین نے ہمیں ایک نظام عطا فرمایا ہے، اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے۔ یہ جو ہمارا حج ہے یہ ہم مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، عالمی اجتماع ہے۔ اس سے بڑا اجتماع عالمی کوئی نہیں ہے، حج سے بڑا اجتماع کوئی نہیں۔ اور ایک اجتماع ہوتا ہے ہمارا محلے کی سطح پر، اسے ہم نماز کہتے ہیں، اور ایک ہمارا اجتماع ہوتا ہے علاقائی سطح پر، اسے ہم جمعہ کہتے ہیں، اور ایک ہمارا اجتماع ہوتا ہے شہری بلدی سطح پر، اسے ہم عیدین کہتے ہیں، اور ایک ہمارا اجتماع ہے عالمی سطح پر، اسے ہم حج کہتے ہیں۔ جو ہمارا حج ہے یہ عالمی اجتماع ہے۔ اچھا، اتنا بڑا اجتماع کہ دنیا کے ہر کونے سے مسلم اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے جمع ہو رہے ہیں، اتنا بڑا اجتماع، اور کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ محنت بھی آپ نماز کے لیے محنت کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے 20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں آتے۔ پھر جمعہ میں خطابات ہوتے ہیں، محافل میں ذکر دیا جاتا ہے بابا نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، جمعے کے لیے آ جاؤ، پھر بھی لوگ نہیں آتے۔ لیکن یہ ایسا اجتماع حج کا کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو فرمانا جب بیت اللہ کی تعمیر ہوگی، کہا آپ جو ہے نا جبل ابی قبیس پہ چڑھ کے لوگوں کو آواز دے اس کے حج کے لیے، اس کے طواف کے لیے، لوگوں کو بلائے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ جمع ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی باری تعالیٰ میں ضعیف، میری آواز ضعیف، میں کمزور، میری آواز کمزور، مولا میں کہاں تک آواز پہنچا سکتا ہوں؟ میری تو ہر کی آواز کہاں آواز پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، لوگوں کے دلوں تک پہنچانا مجھ خدا کا کام ہے۔ اللہ فرمایا تم آواز کو دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آواز دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا۔ آج امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، جیسا ہے، ہر شخص تڑپ رہا ہے مولا ایک بار حرمین شریفین کی زیارت کرا دے۔ ہر شخص تڑپ رہا ہے، کوئی اس کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے پروگرام نہیں کیے جاتے، شہری علاقائی محلے کی سطح پر نہیں، دنیا حج کو جانا ہے، نہیں، جیسی حج کا موسم آتا ہے لوگوں کے اندر تڑپ اٹھتی ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے وہ اپنی درخواستیں جمع کراتا ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں، اللہ انہیں حرمین شریفین کی زیارت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ اجتماع ہے کہ جس کی محبت خود رب نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اچھا، جب اتنا بڑا اجتماع ہے جسے ہم عالمی اجتماع کہتے ہیں، تو جو امیر حج ہے، جو امام حج ہے،
جو حج کا خطبہ دیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے خطبے میں ان مسائل کو ذکر کرے کہ جن مسائل کی وجہ سے امت مسلمہ پستی کا شکار ہے، ان وجوہات کو بیان کیا جائے جن وجوہات کی بنا پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کا شکار ہے، اور پھر اس کے حل کو، اس کے جو ہے نا بہترین نتائج کو بیان کیا جائے کہ اگر ہم یوں کریں گے تو نتیجہ یوں ملے گا۔ یہ امام حج پر، جو حج کا خطیب ہے جس نے خطبہ دینا ہے، اس پر ضروری ہے ان مسائل کو بیان کرے کہ جن مسائل کی وجہ سے یہ امت پریشان ہے، جن مسائل کی وجہ سے یہ امت پستی کا شکار ہے، لازمی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا اجتماع ہے۔ ساری امت مسلمہ اکثر افراد اس وقت یہاں جمع ہوتے ہیں اور حج کے خطیب کو توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سماعت فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پہ عطا فرمایا، حضور نے جو خطبہ دیا، اس پورے خطبے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات کے انمول موتیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس امت کو وہ موتی عطا فرمائے کہ اگر یہ امت اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خطبے کو سن کر سمجھ کر حضور کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں لے آئے، خدا کی قسم یہ دور بہت دور ہوگا کہ ہم 313 ہوں گے، ہزاروں کو بھاری آ جائیں گے۔ وہ دور آ سکتا ہے، پر ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو آگے رکھیں، ان مسائل کو پڑھیں، ان مسائل کو سنیں، پھر ان مسائل کا حل ڈھونڈیں کہ ہم کیوں پستی کا شکار ہیں، ہم کیوں زوال کا شکار ہیں۔ اور یہی حج کا دوسرا مقصد ہے، یاد رکھیں، یہی حج کا دوسرا مقصد ہے کہ حج ہمارا عالمی اجتماع ہے۔ جو حج کا خطیب ہے اس پر ضروری ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑے۔ جس طرح ہم اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں۔ آج فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے اور ہمارا ایک مسلم ملک یہ کہتا ہے فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ الیاذ باللہ، یہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، اسی کی وجہ سے ہم بغداد میں بھی ہمارا ہی قتل ہو رہا ہے، فلسطین میں بھی ہمارا ہی قتل ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی ہمارا ہی قتل ہو رہا ہے، آذربائیجان میں ہمارا قتل ہو رہا ہے، شام میں ہمارا قتل ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں جس خطے میں جس کا قتل کیا جا رہا ہے وہ میرے نبی پاک کا کلمہ کہنے والے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں، ہم کیوں اس پستی کا شکار ہیں ہم نے کبھی یہ جانچنے کی جرت ہی نہیں کی، ہم نے کبھی اس کا حل ڈھونڈا ہی نہیں۔ تو ضروری ہے جو حج کا خطیب ہے اس پر کہ یہ عالمی اجتماع ہے، مسلمانوں کو یہ پیغام دے۔ اچھا ہم حج پہ جاتے ہیں، ہم حج سے تحفہ کیا لاتے ہیں؟ ہم حج سے تحفہ یا تو کھجور لاتے ہیں یا آب زمزم لاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا شکریہ کیا اس بات پر، کیا حرم سے جو آیا ہے زائر، جو زیارت کر کے آیا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا حرم شریف کا تحفہ آب زمزم اور کھجور کے علاوہ اور کوئی نہیں؟ کیا صرف یہی تحفہ ہے؟ صرف آب زمزم پیا، کھجور کھائی، بس کھجور کھانا، آب زمزم پینا بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن میاں صرف حج کا یہ تحفہ نہیں، عمرے کا صرف یہ تحفہ نہیں ہے، بلکہ حج کا تحفہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ حل ہے جن کی وجہ سے ہم نے پریشانیوں سے نکلنا ہے۔ یہ حج کا دوسرا مقصد ہے۔ اور حج کا تیسرا مقصد اور اہم مقصد وہ ہے مساوات۔ اور یاد رکھیں ہمارے دین نے کافی محنت کی ہے اس معاملے پر، برابری پر، مساوات پر۔ غلام ہے، آزاد ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، نسل جو ہے،
خاندان جو ہے، نسب جو ہے، عزت سب کی برابر ہے، عزت سب کی. اور ہاں اگر عزت پانی ہے تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنے جتنے متقی ہوتے جاؤ گے اللہ اتنی عزتیں عطا فرماتا جائے گا. عزت کا معیار تقویٰ ہے، عزت کا معیار مالداری عزت کا معیار نہیں ہے. ہاں امیر عزت کا معیار نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں عزت اسی کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے. اس لیے میں آپ ہم سب بڑی بڑی مسلموں پہ بیٹھنے والے بھی پیسے کے لیے پاتے ہیں. اسی پیسے کے لیے وہ بھی پریشان ہے کیونکہ آج عزت اسی کی ہے جس کے جیب میں نوٹ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے. وگرنہ وہ تہجد گزار جو راتوں سے اٹھ کر اپنی پیشانی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، وہ غریب کہ جن کے آنکھوں سے آنسو اس وقت نکلتے ہیں جب نبی پاک کا نام سنتے ہیں، جب حضور پر درود کرتے ہیں تو دل مچل جاتا ہے. سارے دن عبادت کرتے، راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی کرتا ہے، پھر جب کمانے کا وقت آتا ہے حلال روزی کمانے کے لیے مزدوری پہ نکل جاتا ہے، ہم اسے عزت نہیں دیتے، ہم اسے وہ معیار نہیں دیتے جو اس کا ہونا چاہیے. اسی لیے تو ہر شخص پھر پیسے کا متلاشی ہے جس طریقے سے بھی آ رہا ہے. اسی لیے آج اس دنیا میں بلکہ میں خصوصاً اس ملک کی بات کروں، خصوصاً اس ملک میں قتل عام ہے، شراب عام ہے، ڈکیتی عام ہے، چوری عام ہے، بےایمانی عام ہے، ترازو میں بےایمانی عام ہے، مختلف صورتوں میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے عزت اسی کی ہوگی جس کے پاس پیسہ ہوگا. اب ہر شخص مالدار بننا چاہتا ہے، حالانکہ دین کا یہ حسن نہیں، دین کا یہ پیغام نہیں. دین کا پیغام یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں نہ وہ اچھا کہ جس کے پاس گاڑی ہے، نہ وہ اچھا کہ جس کے پاس صرف بنگلے ہیں، نہ وہ اچھا جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بلکہ اچھا وہ ہے کہ جس کے پاس ایک پائی نہیں ہو لیکن تقوی سے سینے بھرا ہوئے ہو، تقوی سے سینے بھرے ہوئے ہو. اللہ کے نزدیک وہ عزت دار ہے. اور حج کا مقصد یہی ہے. اب دیکھیں آپ جب کوئی بھی حج پہ جاتا ہے، چاہے وہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ ہو، چاہے وہ جتنا امیر ہو، چاہے وہ جتنا غریب ہو، اللہ نے سب کے لیے لباس ایک ہی انتخاب کروایا. کلر بھی ایک ہے. ایسا نہیں کہ وہ امیر ہے کالا پہنے گا یا وہ گورا پہنے گا، کپڑا بھی ہے، کلر بھی ہے، لباس بھی ہے. اور پھر حسن دین دیکھیے وہ جگہ بھی ہے جہاں ان سب نے کھڑے ہونا ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہیں وہ محمود آواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ دین کا حسن ہے، سب برابر. اور آج حقوق نسواں کی بات کی جاتی ہے، بندے ڈالے جاتے ہیں کہ جی حقوق، اگر عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے تو امریکہ نے کی ہے، اگر عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے تو یورپ نے کی ہے. اس آزادی میں عورتوں کے حقوق دیے ہیں. نانا بھائی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، خدا کی قسم جس طرح اس عورت کو مقام مرتبہ عزت میرے آقا نے عطا فرمائی ہے ویسی عزت کسی نے نہیں دی. اگر آپ فلسفہ افلاطون پڑھیں، فلسفہ افلاطون پڑھیں تو فلسفہ افلاطون یہ کہتا ہے کہ عورت انسان ہی نہیں ہے. وہ عورت کو انسان ہونے کی بھی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں عورت انسان ہی نہیں ہے، عورت صرف اور صرف مرد کی ضرورت ہے، عورت صرف اور صرف مرد کی خواہشات کی تکمیل ہے. اور اگر آپ فلسفہ یونانی کہیں تو فلسفہ یونانی کہتا ہے عورت جیسی عورت بنے اسے قتل کرنا لازمی ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. اگر آپ فلسفہ عرب پڑھیں تو فلسفہ عرب یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ مرے ہو یا زندہ ہو، اسے زندہ مردہ کسی بھی حالت میں زمین کے اندر دفنا دینا ہے. یہ دنیا کا اصول تھا. بیٹی کو عزت نہیں ملتی تھی، بہن کو عزت نہیں ملتی تھی،
ماں کو مقام نہیں ملتا تھا. ارے اگر اس کائنات نے ایک بہن کو اپنی نسلت پہ دکھایا ہے تو وہ رحمت للعالمین ہے. اگر ایک ماں کو اگر اس کائنات میں کسی نے عزت دی ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے. اگر یہاں دنیا میں کسی بیٹے کو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ میرے نبی نے دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یاد رکھو کسی کی جنت کوئی جنت ہے کسی کی کون ہے لیکن ہر بیٹے کی جنت اس کی ماں کی قدموں میں ہے. یہ کس نے کہا؟ ہمارے نبی نے. اور یہ بھی نہیں فرمایا گیا کہ اس ماں کے پاؤں میں جنت ہے جو ماں عالمہ ہو جو قاریہ ہو جو مفتیہ ہو جو تہجد گزار ہے. نانا ایک غریب ہے سادہ ہے پڑھنے کی بنا ہے اس ماں کے قدموں میں بھی اس کے بیٹے کی جنت رکھ دی گئی. ایسا حق کسی نے دیا؟ آج حقوق و نسبت کی بات کی مجھے یورپ دیتا حقوق یہ کہاں دیتے ہیں یہ حقوق. آج بھی اگر اتنی ترقی میں آ کر یہ لوگ اگر آپ ان لوگوں کو پڑھیں اور وہاں دیکھیں آج بھی جتنی ذلت عورت کی وہاں ہے اور کہیں نہیں ہے. عورت کو صرف استعمال کی حد تک عزت دی جاتی ہے وگرنہ جیسے ہی عورت ماں بنتی ہے اسے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. پھر جیسی عورت بڑھتی جاتی ہے دادی نانی مقام و مرتبے میں کمی آتی ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا. اگر لڑکی پیدا ہو بچی ہو تو وہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. باپ کے لیے اور اگر وہی بچی بڑی ہو جائے جی اس کی شادی اور نکاح ہو جائے تو وہ اولاد کے لیے اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. اور شوہر کے لیے نصف ایمان ہے نصف ایمان ہے. اگر یہ دین اگر وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقوق عورتوں کو نہ دیتے تو جس طرح شروع سے ہی عورتیں پستی چلی آ رہی تھی آج بھی اس کائنات میں پس رہی ہوتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں تشریف لائے کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جس کے جب کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے فرمایا ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے کالے ہو جاتے مردار ہو جاتے بیٹیوں کو زندہ مارنے کے لیے تل جاتے زندہ زمین کو بکر کرنے کے لیے تل جاتے. لیکن میرے آقا جب اس کائنات میں تشریف لائے سب بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے. جب میرے آقا کے ہاں بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی آقا نے فرمایا لوگوں تمہارے لیے بیٹیاں تمہاری کچھ ہوں گی پر میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ حق میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. یہ حقوق آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یاد رکھے اس کائنات میں غلام کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی. غلام ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتا تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نظام لے کر آئے کہ ہر مقام میں حضور نے غلام کو عزت عطا فرمائی. فتح مکہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے. فتح مکہ اسلام کی بہت بڑی فتح. اور اس فتح کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر جو سوار تھے وہ حضرت اسامہ بن زید تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے بیٹے ہیں. انہیں حضور نے اپنا بیٹا کہا تھا. اور پھر جب فتح مکہ ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آیا کہ اذان دی جائے. کیا دی جائے؟ یہ موقع ایسا ہے کہ پوری دنیا پورا عالم اس ماحول کو دیکھ رہا ہے. کیا عزت کس کو ملے گی؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سیدنا ابو بکر کو دیا؟ کیا عمر کو؟ کیا علی کو؟ عثمان کو؟ آنے خاندان والوں کو نانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہر جگہ اذان تو دیتا رہا آج بھی اذان تو ہی دے گا.
بلال ہر جگہ اذان دیتا رہا، آج بھی اذان دے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں اذان دیتا رہا رخ کرتا رہا قبلے کی طرف، رخ کرتا رہا قبلے کی طرف. یا رسول اللہ آج کیا کرو؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. یا رسول اللہ رخ کیا کرو؟ فرمایا مجھے مصطفیٰ کی طرف کرو، مصطفیٰ کی طرف کرو. اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے. آج تو سعودی گورنمنٹ اس بات پر پابندی لگا رہی ہے کہ جو سال میں آئے گا ایک مرتبہ سے روزہ رسول کی زیارت نصیب ہوگی، سال میں دوسری مرتبہ روزہ رسول کی حامی نصیب نہیں ہوگی. یہ بدبخت جہنم پابندیاں لگاتے جا رہے ہیں، مگر یہ لاکھوں پابندیاں لگا دے اس شاکر کے دلوں میں روزہ مصطفیٰ بسا ہوا ہے. فرمایا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبے کو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. ایسے ماحول میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں عزت دی وہ غلام تھے. آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک شخص ہے جسے اسود کہتے ہیں، رنگ کا کالا ہے، اسلام پھیل رہا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ مجھے میرے علاقے والے عزت نہیں دیتے. یا رسول اللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھ سے فرق کیا جاتا ہے، میں رنگ کا کالا ہوں، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں. یا رسول اللہ آپ بتائیں اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ فرمایا جس طرح عزت ابو بکر کو دی ہے تمہیں بھی دوں گا، جس طرح عزت عمر کو ملی ہے ان اکیلے میں ملے گی، جس طرح عثمان کو عزت ملی ہے تمہیں بھی ملے گی. اور جس صف میں ابو بکر عمر عثمان علی کھڑے ہو کر نماز کرتے ہیں اور اس وقت تم بھی اسی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے. اور اگر تم پہلے آگے یہ بعد میں آئے تم پہلی صف میں یہ بعد والے صفوں میں کھڑے ہوں گے. حضرت اسود کھڑے ہوئے حضور کے ہاتھوں کو پکڑا، ہاتھوں کو چھوڑا. یا رسول اللہ اتنا پیارا دین میں نے کیوں نہیں دیکھا؟ میں کلمہ پڑھ کے سن کے دل سے آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. اتنا پیارا دین تو میں نے دیکھا ہی نہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری آپس میں اختلاف ہو گیا. حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال سے کہا اے کالی ماں کے بیٹے یہ تانا مارا. حضرت بلال کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے. یا رسول اللہ رو رہے تھے، یہ میں فرمایا روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو ذر نے یہ تانا دیا ہے کالی ماں کا بیٹا. حضور علیہ السلام جلال میں آئے، فرمایا اے بلال جا کر ابو ذر کو یہ میرا پیغام دو کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے خاندان میں میری ایک ماں ایسی بھی ہے جو رنگ کی کالی ہے، اگر یہ تانا دینا ہے تو پھر مجھ مصطفیٰ کو بھی دو. حضرت ابو ذر غفاری کو جب یہ بات پتہ چلی حضرت ابو ذر غفاری دھاڑے مار کے رونے لگے. آئے ابو ذر غفاری کیا کر بیٹھے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے جوتا اتارا بلال حبشی کے ہاتھوں میں دیا، کہا بلال میں تیرا مجرم ہوں، جو سزا دے سکتا دے دے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو تکلیف دی ہے. میرے عزیز اس کائنات میں ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی نبی ہے. اس وقت جس نے اس معاشرے میں ہر شخص کو برابر عزت عطا فرمائی ہے، وہ کالا ہے وہ گورا ہے، وہ غلام ہے وہ آزاد ہے، امیر ہے غریب ہے، کسی قوم کا ہے کسی نسل کا ہے، کسی خاندان کا ہے کسی نسل کا ہے. فرمایا عزتیں سب کے لیے برابر ہے. جب ہمارے نبی نے یہ ہمیں تعلیم عطا فرمائی اور حج کا مقصد بھی یہ ہے کہ سب کے لیے برابری، تو پھر اس بات کو ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں لاتے؟ آج بھی پیروں کے قریب وہ مریدین ہوتے ہیں کہ جن کی جیبیں بھری ہوتی ہیں، وہ مریدین جو غریب ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے وہاں جوتوں کے پاس بیٹھ کر 313 مرتبہ یا حلیہ یا قیوم کرو. غریبوں کو وظیفے پہ لگایا جاتا ہے، امیروں کو پاس بٹھایا جاتا ہے. اگر یہ توازن ہم کریں گے، اگر یہ حالت ہم کریں گے تو پھر بتائیں ہم کس طرح کے وفادار ہیں اپنے نبی پاک کے ساتھ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.